اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مسلمان، ایک مومن، ایک نبی اور ایک رسول ہونے کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے ایسے ماڈل ہے جو ہمارے لیے قابل غور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرمائے اور رسول ابھی بنے نہیں تھے کہ جن کی رسالت کی گواہی کنکریوں نے دی، جن کی رسالت کی گواہی درختوں نے دی، پتیوں نے دی، جن کی رسالت کی گواہی آسمان کی بلندیوں نے دی۔ اور کیسے؟ نافرمان بندہ ابو جہل نے کنکریاں اٹھائی، اپنے ہاتھ میں رکھی اور کہا محمد بتا تو اگر اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک کام کر، اپنے ہاتھ کو اپنے کانوں کے پاس لے کے جا، اور رحیق المختوم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے کانوں کے پاس لے کے جا اور دیکھ تیرے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ گواہی دے گی کہ میں کیا ہوں، مجھے گواہی دینے کی ضرورت نہیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کان کے پاس لے کے جا، وہ گواہی دیں گی کہ میں کون ہوں۔ اور نافرمان اپنے ہاتھوں کو اپنے کان کے پاس لے کے جاتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے کانوں کے پاس ہے۔ پتھروں نے، کنکریوں نے دی۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام سفر کر رہے تھے، راستے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس نے غور و فکر کیا، دیکھا کہ یہ بچہ جس کو پتیاں سجدہ کر رہی ہیں، درخت سجدہ کر رہی ہیں، ابو طالب سے کہا کہ میرے ہاں دعوت ہے، تمہیں آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کے پاس کھڑا کر دیا ابو طالب نے، اور چلے گئے بحیرہ کے پاس دعوت کھانے کے لیے۔ بحیرہ نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا کون سا بچہ؟ کہا وہ بچہ جس کے لیے میں نے تمہاری دعوت کی ہے، وہ بچہ جس کے لیے دعوت کی گئی ہے اسی کو چھوڑ کر یہ خود کھانے چلے گئے۔ کہا اس کو بھی لے کے آؤ۔ ابو طالب گئے، اس کو بھی لے کر آئے۔ کہنے لگے اس کا باپ کہاں ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ ابو طالب کہتے اس کا باپ میں ہوں۔ وہ بحیرہ کہتا ہے نہیں تو اس کا باپ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیسے؟ کہا میری کتاب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے گا، تو اس کا باپ نہیں۔ ابو طالب کہتا ہے کہ ہاں اس کا باپ جو ہے وہ میرا بھائی تھا اور وہ مر گیا ہے، انتقال کر گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی پتھروں نے دی، کنکریوں نے دی اور درخت کے پتیوں نے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آ رہے تھے تو کنکریاں سجدہ کر رہی تھی، اور بحیرہ کہتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے جس کو آگے چل کر رحمت للعالمین بننا ہے، جس کو پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بننا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ ایسے زمانے بھی گزرے کہ اللہ رب العالمین نبی اور رسول بنا کر بھیجتا تھا تو ایک علاقے کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں کبھی کبھار ایک نہیں بلکہ دو تین چار نبی ایک ساتھ آ گئے، ایک شریعت اور ایک دین اور ایک بات کو پہنچانے کے لیے چار نبیوں تک کا آنا ہوا۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین صرف ایک انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیج رہا ہے۔ کس کے لیے؟ صرف عرب والوں کے لیے یا عجم والوں کے لیے، مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے، یا پھر ادھر کے سارے عرب اور نخلستان والوں کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا کہ دنیا والوں سنو، یہ ایک ایسا نبی ہے جو صرف اور صرف عرب کے لیے نہیں، اور نہ ہی عجم کے لیے، نہ ہی مرد کے لیے، نہ عورت کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے یہ نبی بن کر آیا۔ اور کائنات کہتے کس کو ہے؟ اس سے پہلے بھی میں نے وضاحت کی ہے، کائنات کہتے کس کو ہے کہ تین چیزیں میں نے بتائی تھی کہ جو عالم گزر چکا ہے، جہاں پر ہم سے الست بربکم کہا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہاں بھی نبی رحمت، اور جب اس دنیا میں آئے اس میں بھی رحمت، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت کا ماحول ہوگا وہاں بھی شفاعت کریں گے، وہاں بھی رحمت۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو پوری کائنات کے لیے، پوری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف ایک دو کے لیے یا ایک دو علاقوں کے لیے نبی اور رسول نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر پھر اس کی عظمت ہم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے بار بار علماء کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کو بیان کرتے ہیں، ہم تک جو دین پہنچا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو بیان کرتے ہیں، باوجود اس کے ہمیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا ذرا سا بھی تعلق نہیں۔
ہم بس اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اپنے تجارت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بھی عبادت کرنی ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنی ہے. ہمیں اس چیز کا